السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، ویکلی ہاروسکوپ ہے اور اس ویکلی ہاروسکوپ میں آپ کو اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا جیو پالیٹکس پہ بات کرتا ہوں۔ آپ پچھلی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیے، بحکم اللہ میرے پنج تن پاک کے صدقے جو عرب مڈل ایسٹ عرب بول رہا ہوں، ہاں وہ بھی وہی ہے، اسرائیل حماس اور ایران کے حوالے سے جب اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید کیا تھا اس وقت لوگ کہہ رہے تھے 48 گھنٹے 72 گھنٹے، میں نے کہا تھا ایران سوچ سمجھ کے اٹیک کرے گا۔ پھر جب حسن نصر اللہ صاحب شہید جو ہیں وہ اس دنیا سے گئے، آپ نے دیکھا، اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوگا، تو بھائی عالم الغیب تو میرا اللہ ہے، لیکن جو میری کیلکولیشن، کیونکہ میں تو دیکھیں اسٹرالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، دنیا پہ چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو میں اس کو نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں آسمان کی کونسل کیا بتا رہی ہے، اللہ کی نشانیاں، یہ جنگ پھیلتی جائے گی اور اس میں بہت کچھ ہونا ہے۔ اور اب مجھے بہت زیادہ دور کی باتیں نہیں لگ رہی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں آپ کے حساب سے جو چیز ہے وہ تو اب وہ خیر ایک اپنی جگہ مذہبی چیز ہے وہ، مگر مجھے دنیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، اب بہت بے سکون، بے اطمینانی اور امن و امان کا جسے کہہ لیں فقدان ہو جائے گا دنیا میں۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا 24 25 26 27 وہاں تک تو ہماری ہے، اس کے بعد پھر پوری دنیا میں جو ایک سائیکل آ رہا ہے وہ بھی اللہ رحم کرے۔ اب دوسری چیز یہ کہ کیا لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوگا اسرائیل میں، دیکھیں آہستہ آہستہ، یہ یوکرین وار پہ بھی میں نے کہا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا تو بہت عرصے سے میں نے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے حکم سے عرض کیا تھا، سخن ہوتے جائیں گے دنیا بھر کے ممالک۔ دوسری چیز، جس دن گرہن کی ویڈیو آئی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، گرہن سے چند دن پہلے اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آج ہفتے کی رات تک جو پاکستان میں، اسلام آباد میں، لاہور میں جو ہو رہا ہے وہ آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا دسمبر کے اینڈ سے، یعنی 24 یا 22 ایسے ستمبر میں ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، ستمبر کا اینڈ سے لے کے دسمبر تک، اور میں نے کہا تھا میکسیمم، ورنہ اللہ کا حکم ہوا میرے پنجتن پاک کے سکتے تو نومبر تک بہت کچھ، یعنی آؤٹ آف جیل کے حوالے سے، حالانکہ کتنی برخلاف بات کر رہا ہوں اس وقت زمینی حقائق کے حوالے سے، مگر اب میں غلط ہو جاؤں وہ بھی میرے اللہ کی مرضی، صحیح ہو جاؤں تو بھی میرے اللہ کا حکم ہوگا اور اس کی مرضی ہوگی۔ ایک چیز میں نے کہی تھی، یہ گرہن پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرے گا، عدم استحکام ہوگا، اور میں نے کہا تھا دہشت گردی کی چیزوں کو بڑھاوا دیتا ہے، بارڈرز کے اوپر خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ محاذ جو آپ سے عرض کیے تھے کہ اور 2 نئے محاذ کھلیں گے شروع میں، دیکھ لیں، اسرائیل لبنان، اسرائیل ایران، دونوں کھل گئے، وہ بات بھی اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے پوری ہو گئی۔ میری پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کہ 2 نئے محاذ اور کھلنے، ابھی تو اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے۔ اور امریکہ کے لیے تو میں نے بول چکا ہوں آپ کو کہ اس دفعہ الیکشن نارمل نہیں ہوں گے، بہت کچھ تقدیر جو اپنے فیصلے کرنے جا رہی ہے مستقبل میں، وہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ میں نے کہا تھا آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی تھرڈ ورلڈ کے کسی کنٹری میں الیکشن ہو رہا ہے پہلی دفعہ، اور بہت سارے لوگ اس میں بہت کچھ کریں گے وہاں کے، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز، دنیا میں اکنامیکل جو میں نے کہا تھا، ذرا بہت سوچ سمجھ کے اسٹاک میں ہاتھ ڈالیے گا۔ ابھی مجھے دنیا بھر میں، پہلے بھی میں نے عرض کیا آپ سے کہ لوگوں کی ملازمتیں، آئی ٹی کمپنیاں، ٹاپ کمپنیاں، یہ بہت سارے لوگوں کو لے آف کرنے والی ہیں، تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ، یہ میں خاص طور پہ بیرون ملک جو میرے فالوور ہیں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اور ہاں،
مجھ سے لوگوں نے پوچھا آپ جو کہہ رہے ہیں ایک مہینے سے مودی کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے اور میں بتاؤں گا نہیں، چلے آج بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، وہ مالک کائنات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مودی صاحب جو اتنے بڑے وہ بنتے ہیں، میں نے کہا تھا دیکھیں چکن نیک، یہ منی پور، اروناچل، میزورام، یہاں کے پھڈے انڈیا میں پھڈے رائٹس بھی ہوں گے، وہ ابھی آپ کو نظر آئیں گے آگے، مگر میں نے ایک چیز کہی تھی کہ مودی صاحب کو ڈس اپوائنٹمنٹ ملنے والی ہے، وہ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے، یہ اصل بات تھی جو میں نے چھپائی بھی تھی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ عقلوں پر کیسا پردہ ڈال دیتا ہے، انہوں نے کشمیر کے الیکشن چاند گرہن کے قریب کیے، تو اس کا تو جو آدمی جو سوچ کے کر رہا ہوتا ہے، میں نے کیا کر کے کہا ہے آپ سے کہ گرہن کے پہلے اور گرہن کے بعد یہ 6 مہینے تک اس کا اثر ہوتا ہے، اور اسٹارٹ اس کا 10 دن 15 دن سے انٹینس ہونے لگتا ہے، سورج کا تو بہت ہی انٹینس ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں جب سے سورج گرہن لگا آپ کو پاکستان میں بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، دنیا میں اسرائیل نے کے اوپر اٹیک کیا ایران نے، تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں پہ بھی بار بار میں کہہ چکا ہوں، گرہن کے قریب اور گرہن سے پہلے اور گرہن کے بعد جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے، سوچتا کچھ ہے انسان، پلاننگ کچھ کرتا ہے، کرتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، تو میں اس بات پہ قائم ہوں۔ خان صاحب کے حوالے سے تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، باقی سب کچھ میرا اللہ ہے۔ اب کوئی چیز، ہاں ایک اور چیز یاد کیجیے، آپ سے گرہن کی ویڈیو پہ چاند گرہن پہ بھی کہا تھا، سورج گرہن پہ بھی، کہ یہ دنیا میں ڈینگی، چکن گونیا، ملیریا اور پیٹ کے امراض پیدا کرے گا۔ ابھی کوئی 2 دن پہلے میرے دوست مجھے بھیج دیتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کہا تھا یہ چیز ہو، WHO نے چکن گونیا اور ڈینگی کے لیے جو ایک الرٹ ایشو کیا وہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ جوپیٹر دیکھ رہا ہے اللہ کے حکم سے، ورنہ یہ ایسے پھیلتے پینڈیمک بن کے۔ اب آ جاتا ہوں ایسٹرولوجیکل پلانیٹری پوزیشن پہ۔ آپ سے کہا تھا نا، نوکریوں کا، ملازمتوں کا، عہدوں کا تعلق سیٹرن سے ہوتا ہے، کرم کارک جسے کہتے ہیں، معلم فلک میں جسے کہتا ہوں، الٹا چل رہا ہے، اور چلیں جو ایسٹرولوجی جانتے ہیں ان کو اب آ رہا ہے سیٹرن نکشتر چینج کر رہا ہے سب دشا پہ، تو آپ دیکھیے گا دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، پورا یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو باتیں بولی وہ تو بولی، آپ کو چیزیں کیسی پھٹ پھٹ کرتی ہوئی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک کے پٹاخہ پھوڑے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور پھر جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، میرے خیال میں 9 یا 10 کو ہو رہا ہے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ ابھی ذہن میں نہیں آ رہی۔ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو رہا ہے یعنی الٹا، رجت پذیر، تو اس کے بھی دنیا میں بہت امپیکٹ آنے، اور اس میں سب سے بڑا کھیل اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرولوجی، جو پڑوس میں ہیں وہ میری ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں میں یہ باتیں کس بنیاد پہ، کس نالج کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ برج سرطان کینسر میں جا رہا ہے مارس، ویسے کمزور ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، ملیچ ہوتا ہے، وہاں مارس جا رہا ہے کینسر میں، وہاں وہ کمزور ہوتا ہے، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں ملیچ ہو گیا، بالکل گندا ہو گیا، اور سامنے ہوگا سیٹرن الٹا، اور مارس آپ کو پتہ کیا ہے؟ سرجن، ڈاکٹر، ہاسپٹل، نوجوان، بلڈ، پولیس فورسز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور منیمم اس کو میں لیتا ہوں بوچر، قصائیوں سے، ان کا بھی مارس۔ اور سیٹرن کیا ہے؟ عرض کیا تھا آپ سے، ماسز، عوام، پبلک، عام لوگ، اور جو وہ لوگ جو میزریبل ہو، پسے ہوئے ہوں، یا اپنے رائٹس کے لیے وہ ہو رہے ہیں، اور یہ مقابلہ ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے
نیچرل اینیمی ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے بھائی. میں اس سے زیادہ میں کیا اور بولوں کھل کھل کے کہ افہام و تفہیم، کیونکہ یہ میرا ملک ہے پاکستان. مجھے بھاڑ میں جائے پوری دنیا، جہاں جو ہوتا ہے وہ ہو، مجھے اس سے غرض نہیں. اور ہاں وہ ایک چیز درست ہے، مکہ مدینہ کی حرمت کے بعد میرے لیے میرا پاکستان، اور پلس مسلمانوں کے لیے میرے دل میں وہ کہیں بھی کسی بھی خطے کا ہو ایک سافٹ کارنر ہے. ہونا چاہیے یار، میرے ہم مذہب ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی انسانیت کے ناطے سب کے لیے میرے وہ دل میں ہوتا ہے، مگر میرا پاکستان سب سے اول. تو میری یہ صرف یہ درخواست ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا ملک بچ جائے. اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، میرے لیے سب سے پینفل مومنٹ وہ ہوتا ہے جب مجھے اپنے پاکستان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، یا مجھے کوئی منفی علامتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. میں نہیں چاہتا، میں سوچتا ہوں یار میں نہ بولوں، مگر آپ لوگ مجھے بہت انسسٹ کرتے ہیں، بتائیں کھل کے بتائیں. دیکھیں آج میں ایک بات بہت عرصہ بعد دہرا رہا ہوں، یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک ولی صفت انسان جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا ہمایوں بیٹا، کچھ باتیں عوام کے لیے، کچھ خواص کے لیے، اور کچھ دل میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے. اور جو دل میں رکھتے ہیں وہ مناسب ہوتا ہے. اور آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے شر انگیزی یا فتنہ انگیزی کا ایلیمنٹ پھیلے، یا کوئی ایسی چیز جس سے کوئی نیگیٹیوٹی جاتی ہو. ہر مذہب، ہر فقہ کا احترام کرتا ہوں، مگر اپنے مذہب کے معاملے میں یہ ایمان ہے میرا اللہ ایک، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از اللہ سب کچھ وہی، خاتم النبی. ان کے لیے میں آپ کو اتنا بول دیتا ہوں کہ میں حرمت اور تقدس کسے کہتے ہیں، بڑا عام سا لفظ ہے، محسن انسانیت. مثلا جس نے بھی انسانیت کے لیے کوئی کام کیا ہو، آپ اردو زبان کے لحاظ سے اس کو محسن انسانیت کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایڈیسن ہے، یا لوئی پاسچر تھا، یا الیگزینڈر فلیمنگ تھا جس نے پینسلین ایجاد کی. مگر میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ میں محسن انسانیت کا لفظ کسی اور کے لیے میرے تصوری میں ہی نہیں آئے گا. میں رک جاؤں گا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈوں گا. دوسری جو میں ہمیشہ ایک عرض کرتا ہوں کہ برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ صرف میرا یوٹیوب چینل ہے، اور میرے نام سے فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، میسنجر، ٹک ٹاک سب فیک ہے. اس پہ آپ کریں گے اپروچ، آپ کو دھوکہ ملے گا، فراڈ ہوگا. تو یہ میں کرتا ہوں. اور ARY ڈیجیٹل پہ کرتا ہوں شو ہفتے کی صبح، اتوار کی صبح. اس کے علاوہ میرا ایک ہی آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، اور وہاں کا نمبر کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، نیچے بھی چل رہا ہوتا ہے ٹکٹ 02135685501. دوسرا نمبر ہے 02135685021. دوپہر کے 2:30-3 بجے سے لے کے درمیان سے شام کے 6:30 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے درخواست ہے کہ آپ کہا کریں میرے اسسٹنٹ کو مجھ کو ویڈیو پہ دکھا دے، تاکہ آپ کو میں بھی دیکھ لوں، آپ بھی مجھے دیکھ لیں. اور ود ان پاکستان بھی کسی کو شک ہو تو سوائے ان 2 لینڈ لائن نمبر جس میں پہلے جو میں نے بتایا وہ میرا ڈائریکٹ نمبر ہے، اس کے علاوہ کہیں اپروچ نہ کریں. اور ٹائمنگ کا خیال رکھیے گا. اور سنڈے کو تو ظاہر بند ہوتا ہے، اور فرائیڈے کو بھی. اور دوسری چیز، لوگوں نے کہا اب تو ہم پک گئے ہیں سن کے. اب میرے آفس آئیں، اور جب مجھے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ میں وہاں مجھ سے یہ لوٹ لیا، مجھ سے یہ کروا لیا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے فراڈ یا فیس بک پہ، ان کو جواب پھر آپ دے دیا کریں. اور آپ نے اس پروگرام میں کیوں نہیں بولی یہ بات، اور اسی پروگرام میں بندہ بیچارہ چیٹ ہو جائے، اس سے مجھ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، نقصان تو آپ میں سے کسی کا ہو رہا ہے. تو یار بتانے میں آپ اتنا تو پیشن رکھیں کہ 1-1.5 منٹ کی یہ بات سن لیں. میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے آپ سبسکرائب کریں یا مجھے شیئر کریں، یہ کریں. اللہ کرتا ہے، میرا ایمان ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر یہ چیز ضرور بتایا کرے. آگہی بھی دوسرے کو دینا اچھی بات ہے. اور میں نے کہا تھا خاص طور پہ اپنے اوورسیز فالوور سے کہ آپ فیس بک کو بتائیں
کہ یہ فراڈ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ فورن جو ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ انڈیا پاکستان سے لوگ جب کمپلین کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اصل ویکلی ہاروسکوپ کی جانب۔ تو خواتین حضرات، یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے 7 اکتوبر 2024 سے لے کے 13 اکتوبر 2024 کے لیے۔ سب سے پہلے چلتا ہوں میں اپنے پہلے برج حمل ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ لاسٹ ویک جو آپ تھوڑا سا، آپ کو میں نے کہا تھا مینٹلی یا گھر کے حوالے سے پرابلم ہو سکتی ہے، اس میں انٹینسٹی کی کم ہو جائے گی، یعنی اس کی تیزی میں کمی آئے گی، اور آپ کے لوگوں سے اگر کسی سے آپ کے تعلقات، آپ کے ریلیشن میں کوئی پرابلم آ گیا تھا، وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہونے لگیں گے۔ کچھ لوگ جو اولاد کے متمنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اچھی خبر سنوا سکتا ہے اولاد کے حوالے سے۔ آپ کی صحت میں بہتری ہوگی، اگر کوئی پرانا مرض چل رہا تھا اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا اپنے والدین کی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور آپ کی ٹریولنگ کے بھی امکان بنیں گے، لیکن میرا مشورہ ہے تھوڑا سا ڈیلے کر دیں ٹریولنگ کو۔ اچھا، کچھ چیزوں میں آپ کو کشمکش والی کیفیت ہوگی تو آپ بہتر ہے اس کو تھوڑا سا ابینس میں ڈال دیں، التوا میں ڈال دیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور کوئی اگر آپ کو چاہے کتنے ہی کلاسک قسم کا مشورہ دے کہ یار یہ لے لو، اس میں انویسٹ کر دو، یہ ہو جائے گا، آپ نے کرنا نہیں ہے، ورنہ فراڈ دھوکہ ہونے کا امکان ہے۔ کیونکہ راہو کو دیکھ لیں آپ خود، میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں، اور گرہن بھی لگا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کوشش کریے گا غیر قانونی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو جو بزنس میں ایریز والے، ان کو نئے کانٹیکٹس، نئے ایگریمنٹ بن سکتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، وہ رشتوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، صحت کے حوالے سے ونس اگین میں یہی کہوں گا، پیٹ کا، وائرل فیور، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اور ہو سکتا ہے اس ہفتے میں آپ کا تفریحی موڈ بنے، فائنینشلی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے بحکم اللہ، میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کی کسی بہت عرصے سے جو آپ سے ملنا چاہ رہا ہو یا آپ سے کانٹیکٹ میں ہو، اس سے آپ کی کوئی ملاقات ممکن ہو سکتی ہے، یا اس سے آپ کی ویڈیو کالنگ ہو سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا ایسی کمٹمنٹ نہ کیجیے گا جو آپ نبھا نہ سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے، رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کی منگنی کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو بھی میں کہوں گا کہ کسی بھی گندم نما جو فروش جسے کہتے ہیں، اس قسم سے لوگوں کو اپنے آپ کو دور رکھیے گا۔ اور یہ خاص طور پہ آپ منگل بدھ والے دن خیال رکھیے گا، کوئی چیٹ، کوئی دھوکہ یا کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہونے کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا، بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا پرابلم، یا آپ کی اپنی ایجوکیشن میں تھوڑا پرابلم آ سکتا ہے۔ مذہبی مقامات، مذہبی محافل میں آپ کو شرکت لینے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں، اور کچھ امپورٹنٹ میٹنگ ہوں گی جن میں آپ کے بہت سارے فیصلے اپنے کنکلوژن کی طرف جائیں گے۔ اور آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ چھوٹی موٹی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے کوئی سواری کی تبدیلی یا کسی رہائش میں تبدیلی کے بھی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر ہیلتھ کے معاملے میں کہوں تو آپ نے خاص طور پہ ایک تو اسٹمک کا تو خیال رکھنا ہی ہے، کیونکہ وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ تھوڑا سا اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ دل کے اگر آپ کوئی پرابلم ہے، آپ کو تھوڑا سا بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ کو خیال رکھنا چاہیے، گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسرا برج ہمارا برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا، جوزا والوں کو، کہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں، کچھ غیر متوقع حالات و کیفیات آپ کی زندگی میں اس ہفتے پیدا ہو سکتی ہیں، اور کچھ لوگ آپ سے جیلس ہو سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کا، اگر آپ نے اپنی عقل و دانی
سے کوئی فیصلہ کیا تو وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور فائنینشیل ڈیلنگ میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مذہبی لحاظ سے کوئی اچھا فائدہ پہنچ سکتا ہے، کوئی مذہبی شخصیت سے آپ کو روحانی فیض مل سکتا ہے، اور کچھ آپ کے اگر کسی کے ساتھ غلط فہمیاں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی تو ان کو ختم کرنے کے مواقع بن سکتے ہیں۔ فائنینشلی چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی اچھی نیوز آپ کو ملے، یا اس میں ترقی کے امکانات وقتی طور پہ پیدا ہو جائیں آپ کے لیے، اور کچھ اٹکی ہوئی یا کچھ کہیں آپ نے انویسٹ کیا ہے اور وہ پیسہ آپ کا پھنسا ہوا تھا، وہ واپس آنے کے امکان بن سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں سے آپ کو سپورٹس بھی ملیں گی۔ ایک تو آپ نے اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے، دوسرا آپ نے اپنی سروائیکل یا ہیڈ ایک کا پرابلم یہ آپ کو ہو سکتا ہے، اور اپنے ENT کا خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی اگر میں ماضی کے حوالے سے بات کروں، یعنی ایک ہفتے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے تھوڑی سی بہتری ہوگی، مگر آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے، ایک۔ دوسرا آپ کو ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی ہے، دو۔ تیسرا آپ کو یعنی اللہ نہ کرے اگر کوئی الرجی کا پرابلم ہوتا ہے یا کوئی الرجی سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے تو اس کا بہت خیال رکھیے گا، ورنہ وہ چیز آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتی ہے۔ اور اس ہفتے میں اگر اللہ آپ پہ مہربان ہوا تو کوئی اچھی نیوز گھر کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا، اب آپ کی کچھ چیزوں میں اللہ کے حکم سے بہتری ہونے کے امکانات بنیں گے، اور وہ لوگ جو فرض کر لیجئے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی کوئی بیماری یا کوئی چیز صحیح نہیں ہو رہی تھی، اچانک اس میں بہتری آنے لگے، اور آپ کو کچھ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اور کچھ زندگی میں ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے باہر کے ویزے یا جانے کے حوالے سے کوئی پہلے سے کوششیں کر رہے تھے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ کمیونیکیشن میں تھوڑی سی احتیاط کریے گا۔ کمیونیکیشن میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بولنا 100 جا رہے ہوں اور سامنے والے کو وہ کمیونیکیٹ ہو 70 80 60، یہ فرق آ سکتا ہے آپ کی چیزوں میں۔ اور آپ کو اگر کوئی چیز جو ہے آپ نے بہت عرصے سے اس کام کو پینڈنگ میں ڈالا ہوا ہے تو میں کہوں گا اس کو اب نپٹانے کی کوشش کریں، ورنہ خواہ آپ کی ریپوٹیشن پہ بات آ سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا اپنے گھریلو معاملات میں اگر آپ چاہے خاتون کینسر ہیں یا مرد کینسر ہیں تو آپ کو اپنی باہمی زندگی کے اندر کسی تیسرے انسان کوئی آپ کو گمراہ یا غلط انفارمیشن دے تو اس پہ یقین نہ کیجیے گا، اور تھوڑا سا کچھ نئے آئیڈیاز، نئی اسکیمز آپ کے ذہن میں بن سکتی ہیں، اور اگر آپ ٹرانسفر کے لیے کوشش کر رہے تھے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہونے کا امکان ہے۔ ایک چیز میں یہ کہوں گا، اگر آپ فائنینشلی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ انویسٹنگ پارٹنر کے طور پہ آ رہے ہیں تو بہت احتیاط کیجیے گا، ورنہ تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور کینسر والوں کو تو ہمیشہ میں کہتا ہوں آنت، بڑی آنت، اسٹمک، اس کے علاوہ کوئی وائرل فیور ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، لیو۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کوئی اہم رسپانسبلٹی آپ کو مل سکتی ہے، اگر آپ کہیں جاب کے متلاشی ہیں یا آپ نے کہیں نوکری تبدیل کرنے کے بارے میں سوچیں، ظاہر ہے کہ پاکستان تو نہیں ہے تو پوری دنیا کے لیے میں بتا رہا ہوں، وہ آپ کو اس میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اچھا، اگر آپ کوئی منگنی، شادی، ایموشنل لائف کے حوالے سے کوئی چینج پازیٹیو آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، اور اگر آپ نے ایک چیز میں آپ کو ضرور کہوں گا، دیکھیں آپ کو گفتگو میں بہت احتیاط کرنی ہے، کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ اس دور میں عموماً انسان فوڈ پوائزننگ کا یا اسٹمک اپسیٹ ہونے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے اور آپ کے دوستوں کے درمیان یا آپ کے ساتھیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کوشش کریے گا کہ معاملات منہ در منہ یعنی کلیئر ہو جائیں۔
یہ تو اتنا ویسے بھی لیو تو اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ، آپ کے اگر کسی کے ساتھ کوئی ڈفرینسز چل رہے تھے ان میں بہتری آ سکتی ہے. کچھ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آ سکتے ہیں، جس کی اردو کہہ لیں بن بن بلائے مہمان جسے کہہ لیں. اس کے علاوہ کوئی آپ کو غلط قسم کی رومر یا غلط قسم کی انفارمیشن دے سکتا ہے، تو خیال رکھیے گا. اور تھوڑا سا آپ کو کبھی کبھی نیند میں کمی کی شکایت ہوگی. آپ کے جو فیملی کا جو ماحول ہے اس میں تھوڑی سی اللہ نہ کرے غلط فہمی یا کشیدگی بننے کا امکان ہے. اس کے علاوہ آپ کو بچوں کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیسیشن لیں گے آپ. اس کے علاوہ مجھے یہ لگتا ہے تھوڑے سے اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں آپ کے. اور بیمار پیٹ کے حوالے سے آپ کو بتایا. دوسرا، ٹانگوں پہ کوئی چوٹ لگنا یا ٹانگوں پہ کوئی موچ آ جانا، اس کے بھی امکان بن سکتے ہیں. اور فائنینشلی چیزیں انشاءاللہ العزیز بہتر رہیں گی. اس کے بعد چھٹا برج ہے ہمارا برج سملہ ورگو. ورگو والوں کو یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں سے اختلافات پیدا نہ کریں، اپنے مزاج پہ قابو رکھیں، کسی کے کہنے میں آ کر کوئی کام نہ کیجیے. آپ کا بلکہ اگر آپ کو کہیں خاموش رہنا پڑ جائے تو وہ زیادہ بہتر صورتحال ہوگی آپ کے لیے کہ آپ اس کے اوپر کوئی ری ایکٹ کریں. یہ آپ کو میرا مشورہ ہے، کیونکہ آپ کے سر پہ گرہن لگا ہوا ہے. دوسری چیز، ہیلتھ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ انگیجمنٹ بڑھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کنٹرول کیجیے گا. ان نیسیسری اخراجات آپ کی لائف میں آ سکتے ہیں. پالیٹکس سے اپنے آپ کو جتنا دور رکھیں اس وقت کے لیے، یہ تو ہفتے کے لیے بہتر رہے گا آپ کو، آپ کے لیے. اور آپ کی ایجوکیشن میں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کوئی رکاوٹ یا کوئی اٹکاؤ آ سکتا ہے، یا آپ کے بچے ہیں تو ان کی زندگی میں آ سکتا ہے. آپ کو صحت کے معاملے میں ایک تو اللہ نہ کرے یہ جو ویدر کا پرابلم ہوتا ہے اس سے کوئی الرجی ہونے کا امکان، یا آپ کو بڑی آنت، پروسٹیٹ یا لیور، اس میں کوئی اچانک تکلیف یا پرابلم ہو سکتی ہے. امکان یہ لگتا ہے کچھ لوگوں سے آپ کے اچانک تعلقات میں ایک سدھار بھی آ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو اپنے بزنس پارٹنر، اپنے فیملی پارٹنر، ان کے ساتھ اپنے رویوں پہ اثر نو جائزہ لینا پڑے گا، یعنی اس کو ریویو کرنا پڑے گا. اور آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ اپنی غلطیوں کا مداوع کریں، یعنی اس کا کمپنسیشن یا اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کسی نئے کالج، یونیورسٹی، اسکول میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں یا آپ کے بچے لینا چاہ رہے ہیں، اس بات کے قوی امکان ہے کہ اس میں بھی کامیابی ہو جائے. فائنینشلی چیزیں یقیناً تھوڑی سی بہتر تو ہوں گی. اور آپ کو اس وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کسی مذہبی سفر کی پلاننگ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی لیبرا. لیبرا والوں کو یہ کہوں گا، اگر آپ کی جذباتی زندگی میں کوئی رکاوٹیں، کوئی ہرڈلز آ گئی بھی تو وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو سکتی ہیں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے. اگر آپ لیٹیگیشن کے معاملات میں جانا چاہ رہے ہیں یا کسی کے اوپر قانونی چارہ جوئی کے لیے سوچ رہے ہیں تو میں کہوں گا تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں. اور آپ کی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ کی کوئی بہت عرصے سے رکی ہوئی یا کوئی دیرینہ خواہش وہ پوری ہونے کا امکان ہے. اور فضول خرچی سے آپ جتنا اجتناب کریں آپ کے لیے بہتر ہے. ابھی تو صحت تو آپ کی ویسے تو صحیح ہے اپنا لارڈ، لیکن آپ کے یہ سوچیے کہ کوئی اچانک بیماری، اب وہ اچانک بیماری ہو سکتی ہے آپ کو اسٹمک سے ریلیٹڈ ہو جائے، اچانک بیماری آپ کو آنکھوں سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، چیسٹ میں پرابلم ہو سکتا ہے، یا بیک ایک کا پرابلم ہو سکتا ہے. اس کا خیال رکھیے گا. اور اگر آپ اولاد کے حوالے سے، ظاہر اولاد کے لیے تو شادی ہونا ضروری ہے، تو اس حوالے سے کوئی متمنی اور خواہش مند ہے، اللہ کے حکم سے اس حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے. اور جو خود ابھی غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے کوئی ایسی
ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ جیسے کہیں اٹکاؤ آیا ہوا تھا یا کہیں کوئی رکاوٹ آئی ہوئی تھی تو وہ چیز اچانک مٹیریلائز ہو جائے. آپ کے لیے کوئی سواری کی تبدیلی یا سواری کا خریدنا، اس میں گاڑی بائک کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو سکتی ہے. اور آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ کو کوئی رسکی کام میں ہاتھ مت ڈالیے گا اس وقت، ورنہ آپ کو تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کا کوئی اٹکا ہوا یا پرانا پرابلم چل رہا تھا وہ اچانک بہتر ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا، کوئی ہو سکتا ہے کسی نئے کام کا آغاز کریں، ہو سکتا ہے کسی نئی چیز میں آپ عملی طور پر حصہ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنے جسے کہہ لیں کسی دوست عزیز کے ساتھ کوئی نیا کام کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا اس کے جو بھی ایکسپرٹ ہیں ان سے ضرور ایڈوائز لے لیجیے گا. ایک بغیر جانے یا بوجھے کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالیے گا. تھوڑا سا آپ کے اندر کبھی کبھی کنفیوژن یا معمولی سا ڈپریشن آ سکتا ہے، مگر اس سے قطعی طور پر پریشان نہ ہوئیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کیونکہ یہ دور ایسا چل رہا ہے، آپ کو اس دور میں فوڈ پوائزنگ یا وائرل فیور یا وائرل انفیکشن یہ ہونے کے اسکارپیو والوں کے چانسز بنتے ہیں. اور تھوڑا سا آپ کو کبھی کبھی ایک معمولی سا احساس تنہائی ہونے کا امکان ہے. اگر آپ کوئی ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اس میں کچھ رکاوٹ سی آپ کو محسوس ہو. اور بچوں کے حوالے سے بچوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا بڑھے گا. شاپنگ پہ آپ کے کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ جو ویک کا اینڈ چل رہا ہوگا تو آپ کے لیے ہفتے میں کوئی بہتر کوئی خوشی اور شادمانی کے لمحات آپ کو میسر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں یا ڈرائیونگ کرتی ہیں تو تھوڑا سا ٹریفک کے رولز ریگولیشن کو وائلیٹ نہ کیجیے گا، اور گاڑی چلاتے ہوئے جسمانی اپنی کیفیت کا خیال رکھیے گا. یہاں پہ بعض دفعہ کبھی میں نے دیکھا ہے کہ جب اسکارپیو والوں کے لیے صرف بول رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے چکر آ گیا یا ڈیورنگ کچھ تھوڑا سا وقتی طور پہ آدمی بلینک ہو جاتا ہے آنکھوں میں. یہ خیال رکھیے گا، بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا، اور پلس آپ نے اپنے گمز دانتوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کے لیے کہوں گا تھوڑا سا کبھی آپ کو اپنے کولیگز یا اپنے گھر والوں سے کچھ شکایات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی وجہ سے مزاج میں تھوڑی سی گرمی یا حدت محسوس ہو، اور تھوڑے سے آپ کے تعلقات میں وقتی طور پہ خرابی آ جائے. اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گا تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. اور اسی ڈیورنگ دس ویک میں ہو سکتا ہے کوئی زندگی میں آپ کا اچھا دوست اچھا ساتھی بن سکتا ہے آپ کو، یا کوئی اچھی نیوز آپ کی پروفیشنل لائف یا ایموشنل لائف کے حوالے سے آ سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیجیٹیریس جن کے رشتوں کے حوالے سے کوئی کوششیں چل رہی ہیں ان کو وقتی طور پر کوئی اچھی نیوز اس حوالے سے ملے یا کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور آپ کو اس وقت شدت سے ابراڈ کی ٹریولنگ کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے، یا گھومنے گھمانے کی سیر و سیاحت کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کا کوئی ارادہ بن سکتا ہے مستقبل کے حوالے سے. آپ نے اپنی ٹانگوں کی خاص خیال رکھنا ہے، ورنہ ٹانگوں میں کوئی چوٹ تکلیف یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے انسان کا شوئی جوتا اس کو کاٹ لیتا ہے یا موچ آ جاتی ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. تھوڑا سا کپڑوں کی ملبوسات کی خریداری پہ آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں، یا ایسی چیزیں جن کا تعلق انسان کی آرائش و زیبائش سے ہو اس کا خیال اس پہ اخراجات ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک تو ٹانگوں کا میں نے بتایا، دوسرا کمر کا بھی خیال رکھیے گا. اور کبھی آپ کو ایسا بھی محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کی نیند کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. تھوڑا سا اسٹریس آ سکتا ہے یا تھوڑا سا ڈپریشن آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیں، ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. یہ تو ہر ایک
ظاہر ہے 8 ارب انسانوں میں کتنے لوگ سیجیٹیریس ہوں گے، ان کے ساتھ ہونے کے امکان ہیں. یہ جو سوچتے ہیں نا سب کچھ میرے ساتھ ہو جائے، ایسا ہونا بہت، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ یہ امکان نہیں ہوتا. دوسرا، اس کے علاوہ آپ کی مستقبل میں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی مستقبل کے لیے ٹرانسفر پوسٹنگ کے بھی امکانات بنے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکون والوں کے لیے کہوں گا یہ بھی آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. احتیاط کس میں کرنی ہے کہ مثلاً آپ کوئی کام کرنے نیا جا رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح چھان پٹک کر لیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کے سامنے جو اظہار ہو یا آپ کے سامنے جو چیز آئے وہ کچھ اور نکلے جو بتائی گئی تھی. البتہ وہ کیپریکون لوگ جو اولاد کے حوالے سے متمنی ہیں، ان کی خواہش کے پورا ہونے کا امکان بن سکتا ہے. کچھ آپ کے اپنے ان لاز کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات میں خرابی یا پرابلم آ سکتا ہے. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، ڈرائیونگ کا آپ نے بہت بہت خیال رکھنا ہے، اور اپنی کمیونیکیشن کے حوالے سے چیزوں کو بہت چھان پھٹک کے آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ گفتگو میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، فائنینشیل ڈیلنگ میں احتیاط کرنی ہے. البتہ آپ کو صحت کے حوالے سے کوئی اچھی اسکیم بنا سکتے ہیں. آپ کی جاب یا آپ کی نوکری، آپ کی ملازمت کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، کوئی پروموشن، ریکاگنیشن، اپریسیشن، یہ ہونے کے امکان بن سکتے ہیں. اور ایک چیز کا مجھے اور بھی امکان لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی پراپرٹی آپ ایکوائر کریں یا بیچیں یا خریدیں، اس بات کے بھی امکان ہیں. اور آپ نے، اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے شوہر کا، شوہر ہیں تو اپنی وائف کا، وائف ہے تو اپنے شوہر کا، آپ لوگوں نے ایک دوسرے، جو بھی کیپریکون ہے، اس کو اپنے دوسرے فریق کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی اسپاؤس کا. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک، میں خواتین کیپریکون سے مخاطب ہوں اس وقت، تھوڑے سے اپنے ہارمونز کا خیال رکھیے گا. اس دور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی یعنی ہارمونز میں پرابلم آ جاتا ہے، یا یو ٹی آئی انفیکشن ہو جاتے ہیں، یا پیشاب سے ریلیٹڈ امراض میں کھل کے بولوں، بہت سارے لوگ نہیں سمجھیں گے انگریزی کو، تو پیشاب سے متعلقہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں، یا اس میں ہارمونز میں کوئی پرابلم آنے کا امکان ہوتے ہیں. لیکن اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ بحکم اللہ بہتر رہے گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے 11ویں برج دل ایکوریس کی جانب. ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا، ابھی آپ کو اپنی ملازمت، اپنے کاموں کے حوالے سے کچھ کمٹمنٹ یا وعدے وعید ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ آلریڈی کسی کام پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کام میں ایک تھوڑا سا پازیٹیو چینج نظر آئے گا. تھوڑا سا آپ فائنینشیل چیزوں کو سوچ کے کبھی ڈسٹرب ہوں گے، یہ معمولی سا ڈپریشن ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہتر ہو جائیں گی چیزیں. اگر آپ کسی ڈاکومنٹ، کسی ای میل کے خواہش مند ہیں، ہو سکتا ہے اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ چیز پیدا کر دے. تھوڑا سا آپ کبھی کبھی اپنے والدین کی صحت کے حوالے سے ٹینشن یا پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اس وقت اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ سازی کرنی پڑے گی. اور دیکھیں، آپ نے اس وقت کسی پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا. اگر آپ نے فائنینشلی کسی کو دیے پیسے اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیز ہو جائے گی، تو مجھے اس بات کے امکانات لگتے ہیں کہ شاید وہ نہ ہو. اور آپ کو اگر کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا. ہاں، البتہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، وہ تو ظاہر محنت کر رہے ہیں، آپ اس کا معاوضہ ملا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو کھانے پینے میں بھی بڑی احتیاط کرنی ہے. اور دوسرا، ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے آپ کی، اگر اللہ کا حکم ہوا کہ یہ کہ کسی، ہو سکتا ہے اگر کوئی پرانا مرض چل رہا تھا تو اچانک اس میں بہتری ہو جائے، کرونک مرض جو ہوتا ہے، ڈیزیز، ان کی بات کر رہا ہوں. باقی آپ کو تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے.
اور یہ بھی امکان ہو سکتا ہے آپ کی رہائش میں کوئی تبدیلی ہو جائے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ ہفتہ ذرا آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی۔ اگر آپ ٹانگوں میں درد کے شکایت کے مریض ہیں، شیاٹیکا ہے، یا آپ کا بلڈ یوریا یا کریٹینائن بڑھا ہوا ہے، تو آپ خیال رکھیے گا، یہ چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس دور میں ڈائبٹیز جو ہوتی ہے نا وہ بھی ایگریویٹ ہو جاتی ہے، تو یہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا آپ کسی کی عیادت کے لیے یا کسی دوست و عزیز سے ملنے کے لیے کھانے کی دعوت پہ یا ویسے ہی آپ کے جانے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا، اگر آپ کہیں ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل، تو ایک دفعہ اس پہ غور کر لیجئے، اس کے اوپر مشورہ لے لیجئے، اندھا دھن اس میں ہاتھ نہ ڈالیے گا اگر وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر وہ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو بھی سوچ سمجھ کے کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو کچھ ایسی اسکیم، کچھ ایسی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، یا کوئی ایسے مواقع مل سکتے ہیں جو بظاہر آپ کو لگیں گے یار یہ بہت اچھے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان میں اچھا بھی ہو، مگر آپ نے اس میں جو ایک قانونی تقاضے، احتیاط کے تقاضے، ان کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی آپ کے ذہن میں جلد بازی یا ایک جسے کہہ لیں کہ غصے کے اندر کوئی فیصلہ کرنے کی اگر سوچ آتی ہے، یا ایسا کوئی لمحہ آتا ہے، تو آپ وہاں پہ میری بات کو، یہ جو میں بول رہا ہوں، رک جائیے گا، کیونکہ آپ جتنا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ مڈ آف ویک میں تھوڑا سا ڈپریشن یا یاسیت، مایوسی کی کیفیت آ سکتی ہے آپ کے دماغ میں، اور آپ اگر کوئی آلریڈی کام کے لیے لگے ہوئے تھے تو اس میں اچانک کوئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو اپنے ہیلتھ کے حوالے سے ڈاکٹر یا میڈیکیشن پہ آپ کا کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں، اور آپ کو خیال رکھنا ہے، ایک تو اپنے اوور آل باڈی کا رکھنا ہے، دوسرا آپ کو پیٹ کا خیال رکھنا ہے، تیسرا آپ کو اپنی آئز کا اور یہ پورشن ہیڈ، لوور بیک، ان کا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ نے کسی سے کوئی ایسی الجھن ہو جائے یا لڑائی والی کیفیت بننے لگے تو آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، گریز کرنا ہے اس سے۔ ہاں، یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں آپ کو بحکم اللہ کہ زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے مواقع آپ کے اس ہفتے بن سکتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، کچھ شروع میں آپ سے باتیں کی جیو پالیٹکس کے حوالے سے، وہ بھی اہم تھی اپنی جگہ پہ، اور یہ 12 بروج کے حوالے سے جو آپ سے عرض کیا، کوشش کی ہے میں نے کہ جتنا آپ کو میکسیمم بتا سکوں بتایا۔ باقی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میرا اللہ چاہے گا تو یہ ہو سکے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ 0/0 ہو جائے گا، اور انسان کو نعوذ باللہ دعویٰ تو ویسے بھی کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم پہ ہے اور اس کے رحم پہ۔ اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستان کے ہر محب وطن پر اپنا خاص کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ جو پاکستان کے لیے غلط کرتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، میرا رب ان کو وہ سزا دے جو وہ ان کی نسلیں یاد رکھیں۔ باقی انہی دعاؤں میں، اور امت مسلمہ کے لیے اللہ اپنا کرم کرے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔